وہ ناری جلے میں توضیحاں پڑھیاں نا وہ ایسا وچ گاندے ایسا گاندے یہ تو بندہ یزید بنن تے کو لازا لگتا ہے ایک سیکنڈ میں بندہ یزید بن ویندا جو اگر انہاں تے عمل کرے گا ناری توضیحاں تے تو سمار صاحب توضیحاں پتہ نہیں ناری پڑھیاں یا نہیں پڑھ کے ویکھیاں واہ کہاں صاحب. اچھا یہاں پہ جو ہے نا وہ میں بتاتا چلوں کہ یہ اب یہاں پہ ساری ذاتی رائے چل رہی ہے یعنی ٹوٹلی طور پہ ذاتی رائے چل رہی ہے. اگر ان لوگوں نے جو ہے وہ احادیث کی کتابیں پڑھی ہوتی نا تو پھر یہی جملے جو ہے وہ حدیث کے اوپر امام صادق علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہوتے. یہ ٹوٹلی طور پہ جو ذاتی مزاج نہیں ہوتا ہے کہ جھٹکی مزاج ہوتا ہے ذاتی مزاج اسی کے مطابق چل رہے ہیں. اور ابھی توضیح المسائل کا یہ ایک ایسا مسئلہ پڑھیں گے جسے یہ سمجھیں گے بھی غلط اور غلط سمجھ کے جو ہے وہ فقہا کو جو ہے وہ غلط کہنا شروع کر دیں گے. جو مومنین اردو نہیں سمجھتے تو خلاصے میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ توضیح المسائل میں ہم نے دیکھا پہلے تو مولویوں کے حق میں تھے بعد میں ہم نے جب ان کی توضیح المسائل دیکھی تو ایسا بقول ان کے ہمیں گند ملا ہے کہ ویسے تو یزید بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اگر توضیح المسائل پڑھ لیں تو آپ کو سیکنڈ لگے گا یزید بننے میں. یہ ان کی بات کا خلاصہ تھا جو حضرات اردو نہیں جانتے. اب آگے وہ جو پیش کر رہے ہیں جی ہاشمی صاحب. جی جی دیکھو تو تسا حیران ہو یزید نا مار صاحب یزید نا اتے روز ماشا اس آخنا ہے میرو وڈے دی ہیں انہاں نو جڑا نا پہلے ٹنگو انہاں نو صحیح ہے جتا یزید نہیں کر سکیا وہ انہاں کیتا ہے انہاں کیتا ہے بالکل انہاں مار صاحب انہاں دا آخ دیتا ہے پھپھی ماسی اگر بندے دی ساس ہوئے پھپھی بھی ماں ہوندی ہے بات ساس ہوئے تو ماں ہو گئی یہ دو اتری اور ماں ہو گئی. پھپھی ماسی اگر بندے دی ہوئے تے بندہ او دے نال اگر نکاح دی بچی نال کیتا ہے تے او دے ہم بستری تو پہلے یا بعد تساں اس اپنی سکی پھپھی نال اگر تساں زنا کیتا ہے تے تواڈے نکاح تے اشکال ہی کوئی نہیں. بے شمار اب یہ دیکھیں اب یہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے کسی سے شادی کی ہے اور شادی کرنے کے بعد اگر اس کی جو آپ کی جو ساس ہے ساس کیا مطلب جو لڑکی کی والدہ ہے اگر اس سے زنا ہو گیا تو یہ جو لڑکی ہے اس کا نکاح باطل نہیں ہوتا اس کے نکاح میں کوئی اشکال نہیں ہے. یہ مسئلہ اس نے بیان کیا اور یہ بالکل امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ جس روایت میں یہ بات پوری کی گئی ہے. ایک روایت نہیں ہے بہت سی روایات ہیں انشاءاللہ یہ کلپ کے درمیان میں دکھاؤں گا وہ روایات. تو اب ان روایات میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں اگر شادی سے پہلے کسی سے اگر نکاح ہوا ہو تو نکاح کا قانون کیا ہے کہ کسی خاتون سے اگر آپ نے نکاح کیا ہے تو اس کی جو والدہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. لیکن اب شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد اگر اس کی والدہ سے کیا ہے زنا ہو گیا ٹھیک ہے برا فعل ہوا تو اس کی والدہ سے زنا ہونے سے وہ لڑکی کیا حرام نہیں ہوتی لڑکی کیا رہتی ہے حلال ہی رہتی ہے اس کے نکاح میں کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی. یہ روایات میں بات لکھی ہوئی ہے. یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ جو فقہا ہیں انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ الیاذ باللہ جو ہے وہ ساس سے اور جو خالہ ہے اور جو والدہ ہے اس سے زنا کر سکتے ہیں. اب یہ کیا ان کی فہم ہے یہ سمجھ رہے ہیں پوری بات ہی کیا نہیں سمجھ رہے. سستانی صاحب میں تو سستانی صاحب بھی ہے چھوڑا چال ہے میں نا اور توضیح ہوتے پئی اس کہ اپنی توضیح دے وچ لکھدا ہے تو میں تانوں خمینی صاحب دے نال لکھا دینا تو صرف سستانی صاحب نو آتے چھڑ ہے کہ نہ دے نہیں اور نہ دے پھر جو ساڈی 45 سال جمعہ یا عبادت انہاں دی تقریر کرو ساڈی کی ہوئی سی پہلے ویکھو تو صحیح میں تو ویکھو نا پہلے ویکھو تو صحیح مت ہوئی گل غلط ہی ہوئے اے توضیح ویکھی اے کہندی ہے ایک دے قریب کرو جی قریب کرو توضیح مسائل جدید جدید یہ کہیں دی ہے سید حسینی آیت اللہ عظما سید علی حسینی سستان تو انہاں دی تقلید کرے نا انہاں دی تقلید ہاں بالکل بالکل 40 سال میں زیادہ پیروکار ہی ہیں. اچھا اے ویکھو اے موار ہاں بھی ہے ہن موار ہے ہاں ٹھیک کہ تھوڑے اعمالاں دا ضامن نہیں بنے بیٹھا یہ ہے پڑھا حالانکہ قرآن مجید کتاب. اچھا یہ جو بات ہے شہباز صاحب اور ناظرین محترم یہ جو فقیر شروع میں لکھتا ہے کہ اگر آپ اس کتاب کے مطابق عمل کریں گے تو آپ جواب دہی سے بری ذمہ ہوں گے ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر لوگ مومن کیا سمجھتے ہیں مومن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم برے کام کرتے رہے نا جو گناہ وغیرہ وہ سارے کس کے کندھے پہ جائیں گے ہمارے مجتہد کے کندھے پہ جائیں گے. وہ یہ سمجھ لیتے ہیں یہ کس امام نے کہا یا کس لوگوں نے کہا ہے کہ آپ اگر حرام کام بھی کرتے رہیں تو وہ حرام کام بھی کہیں آپ کے اس کے اوپر چلے جائیں گے. ایسا کوئی بھی نہیں کہتا ٹھیک ہے. تو یہ اس سے یہ سمجھتے ہیں. اچھا دوسری بات
کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے نا یہ مجتہد کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ہمارے مطابق چلیں گے تو ہم آپ کو جنت میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے، ایسی بات بھی نہیں ہوتی، کیونکہ خود اہل بیت علیہ السلام میں بھی پوری روایات میں ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ جب عمل کریں گے احادیث کے مطابق، ہمارے فرامین کے مطابق عمل کریں گے تو پھر بھی آپ جو ہے وہ خوف کی حالت میں رہیں، خوف اور رجا کی حالت کے درمیان میں رہیں. یہ 100% نہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو پکے جنتی ہو گے، نہیں، انہوں نے بھی یہ حکم نہیں دیا، بلکہ انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر آپ ثقلین جتنی بھی عبادت کر لیتے ہیں پھر بھی آپ کبھی 100% یقین نہ کر لیں کہ ہم جنتی ہیں، پھر بھی آپ خوف کی عادت میں رہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری کیا پکڑ کر لے. یہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں ہے. تو اب اس عبارت سے یا تو کوئی یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہمارے سارے کے سارے گناہ جو ہم الٹے کام کریں گے وہ جائیں گے مجتہد کے کھاتے میں، اور مجتہد نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ تم کیا الٹے کام کرتے رہو. یہ مطلب اس کا نہیں ہوتا. یا وہ اس کا یہ مطلب نکالتے ہیں کہ فقیہ کیا ہمیں جنت میں لے جائے گا، یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہوتا. پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فقیہ نے آپ کے لیے قرآن اور حدیث سے حکم شرعی بتلایا ہے، اور جب حکم شرعی بتلایا ہے تو اگر وہ اس نے غلط بتایا ہوگا، جھوٹ بولا ہوگا، تو پھر یقیناً کیا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کے کندھے پہ نہیں آتی، کیونکہ آپ نے تو اس کے بارے میں تحقیق کی، آپ کو تو پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، بڑا عادل اور نیک انسان ہے. جب عادل اور نیک انسان ہے تو یہ جھوٹ نہیں بولے گا. لیکن ہوا کیا کہ اس نے جھوٹ بول دیا، اس نے غلط بیانی کی. تو یہ جو گناہ ہے آپ نے تو گناہ کیا ہی نہیں ہے، یہ گناہ حقیقت میں کیا کیا، اس نے گناہ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، اس نے گمراہ کیا ہے. جب اس نے گمراہ کیا ہے تو پھر اس کا بوجھ کیا ہے، اسے اٹھانا پڑے گا. پڑھے اس کتاب مستطاب کے مطابق عمل بجا لانے سے آپ جواب دہ سے بری و ذمہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. چلو پھر ٹھیک ہے، یہ تو غلط گل ہے، یہ تو غلط- پھر ٹھیک ہے. ساڈا گناہ ثواب تو نہ ہوتے بیٹھے لیا. نہیں کیوں؟ قرآن پاک کے چل کیا تھا. اصل انہوں نے تقریر کی. اچھا، اب قرآن پاک میں جو ہے وہ اللہ کیا کہتا ہے، قرآن مجید میں جو ہے وہ اللہ کا کیا حکم ہے. قرآن مجید میں اللہ کیا کہتا ہے، دیکھیں قرآن کی ایک آیت کو لیتے ہیں. قرآن کی ایک آیت میں کیا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. یہ کیا ایک آیت ہے. اس آیت کے علاوہ کیا ہے قرآن کی دیگر آیات بھی ہیں. ٹھیک ہے، دیگر آیات مثلا سورہ نحل کی 25 نمبر آیت ہے کہ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. ٹھیک ہے، کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے کہ جن لوگوں کو کیا انہوں نے گمراہ کیا ہوگا. یعنی انسان جس کو گمراہ کرتا ہے اس کا بھی بوجھ کیا ہے قیامت کے دن اٹھائے گا. قرآن تو یہ بھی کہہ رہا ہے. تو یہ فقط ایک آیت کو لے لیتے ہیں کہ قرآن کی آیت میں یہ ہے کہ جو ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، دوسری آیات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی کا بوجھ اٹھائیں گے. تو بوجھ نہ اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ جو گناہ اپنے کرتا ہے اس کو اپنی سزا ملے گی، جو دوسرے گناہ کر رہا ہے اس کو اپنے گناہوں کی سزا ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ گناہ کوئی اور کرے اور سزا کیا کسی اور کو ملے. لیکن جو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ وہ ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا. تو گمراہ کرنا کیا مطلب کہ جو انسان کسی کو گمراہ کرتا ہے نا، تو اب اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کا بوجھ بھی کیا اسے اٹھانا پڑے گا. روایات میں یہ بات بالکل واضح طور پہ موجود ہے کہ اگر آپ کسی کی ہدایت کرتے ہیں تو جو وہ نیکی کرتا ہے اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. اگر کسی کو گمراہ کرتے ہیں تو جو جس کو آپ نے گمراہ کیا اگر وہ برے کام کرتا ہے تو برائی میں بھی کیا آپ شریک ہوں گے. لہٰذا قرآن مجید کی ساری آیات کو پڑھتے نہیں ہیں. تو اس کے اوپر ایک پورا مقالہ اور تھیسس موجود ہے، وہ میں نے ذکر کیا. اور اگر آپ احادیث کی کتابوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ پورے باب باندھے گئے ہیں کہ کل مفتن ضامن، کہ ہر مفتی کیا ہوتا ہے، ضامن ہوتا ہے، اپنا جو فتویٰ دیتا ہے اس کا ضامن ہوتا ہے. الکافی میں بھی یہ باب موجود ہے، وسائل الشیعہ میں بھی یہ بات کیا باندھا گیا ہے، تہذیب الاحکام میں یہ باب باندھا گیا ہے. پوری روایات ہیں. انشاءاللہ وہ مقالہ میں کیا حسینیت پیج پہ کیا شیئر کر دوں گا. اب آپ مزید آگے چلتے ہیں، مزید آگے یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس طریقے سے نافہمی کی بنیاد پہ جو ہے وہ فقہا کو یزید کے ساتھ کیا لا کھڑا کر رہے ہیں. ہاں، مسئلہ نمبر ہے 6360 اور پڑھا. اگر کوئی شخص اپنی پھپھی کی لڑکی یا خالہ کی لڑکی سے شادی کرے اور اسے ہم بستری کرنے کے بعد یا پہلے اس کی ماں سے زنا کرے تو یہ بات ان کی جدائی کا موجب نہیں بنتی. اور کر لانا. اچھا، معافی مانگی جا رہی ہے کہ معافی اور لعنت کریں. اب مسئلہ کیا لکھا ہوا ہے شہباز صاحب، آپ کو مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ جی آپ ابھی یہ کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ؟ بس آگے اسی کے اوپر تبصرے ہیں ان کے، لیکن مسئلہ آپ پہلے سمجھا دیں پھر دیکھتے ہیں یہ آگے کیا کہتے ہیں. جی مسئلہ انہوں نے یہ بیان کیا نا کہ اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے، اپنی پھوپھی یا خالہ کی بیٹی سے شادی کرتا ہے اور شادی کے بعد ان میں سے کسی ایک کے ساتھ، ان کی والدہ کے ساتھ زنا کرتا ہے، تو اس صورت میں
وہ اس کے اوپر جو اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی. ہاں، یہ انہوں نے اس کی مسئلہ بیوی بیان کیا کیا. حرام اور نہیں ہوگی؟ جی اب جی، یہ مسئلہ آپ بیان کیا بیوی حرام نہیں مطلب جی جی آپ اس کو یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو ہے وہ سید سستانی نے اجازت دے دی ہے کہ آپ جو ہے وہ لڑکی کی جو ہے وہ ماں سے کیا زنا کر سکتے ہیں، تبھی وہ کہہ رہے ہیں معافی بھی زنا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات اس میں نہیں لکھی جا رہی. معافی اور دس یزید ایک کام کیتا ہے ہائی یہ جو ڈب گیا یزید یہ کام چاہتا ہے مگر وہ ساس نہیں. دیکھیں یزید نے یہ کام کیا، یعنی سید ثانی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ شادی کرنے کے بعد والدہ سے جو ہے وہ اس کی زنا کریں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ حکم دے رہے ہیں. اب یہ بابا اسے کہے گا کہ تم وہ کام کرو جو سید ثانی لکھے ہیں، تمہارے اوپر بھی واجب ہو گئے، تم بھی یہ کام کرو. یعنی عجیب ہے، ان لوگوں کو مسئلہ شرعی نہیں سمجھ آیا کہ مسئلہ شرعی کیا ہو رہا ہے. ابھی جو ہے میں آپ کو روایات دکھاؤں گا انشاءاللہ، بس آگے کے. ٹھیک ہے جی، آپ یہاں پہ محمد بن مسلم کی روایت دیکھیں گے امام محمد باقر علیہ السلام یا امام صادق علیہ السلام سے کہ انہ سئل عن الرجل، کہ ایک بندے کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے کہ یفتر بالمرأة، کہ وہ خاتون کے ساتھ زنا کرتا ہے، یتزوج ابنتها، کیا وہ اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے؟ تو امام نے کہا کہ قال لا، نہیں کر سکتا. آگے ولیکن دیکھیے گا، ولیکن ان کانت عنده امرأة، اگر اس کے پاس کیا بیوی ہے، امرأة عنده امرأة، یعنی اس کی بیوی ہے، ثم فجر بأمها، پھر وہ بیوی کی ماں سے کیا کرتا ہے؟ زنا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ عبارت ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بیوی کی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، اور ابنتہا، یا جو ہے وہ اپنی بیوی کے بیٹی کے ساتھ کرتا ہے، اختہا، یا اس کی بہن کے ساتھ کرتا ہے، تو لم تحرم علیہ امرأتہ، تو اس بندے کی جو اپنی بیوی ہے نا اس کے اوپر حرام نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے کہ ان الحرام لا یفسد الحلال، کہ جو حرام ہے وہ حلال کو کبھی بھی خراب نہیں کرتا. اب یہ روایت ہے. اب وہ یہ پڑھیں گے، کہیں گے توبہ توبہ جی توبہ کرو، یہ امام کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اسی طریقے سے جو ہے وہ اس باب میں اگلی روایت دیکھیں کہ یہ جو حلبی کی روایت ہے، ان ابی عبداللہ السلام فی رجل تزوج جاریۃ، کہ ایک بندے نے خاتون سے شادی کی، فداخل بها، پھر اس کے ساتھ کیا ہم بستری بھی کر لی، ثم ابتلی بها ففجر امها، پھر آزمائش کا شکار ہوا اور اس کی ماں کے ساتھ کیا کیا؟ زنا کیا. اتحرم علیہ امرأتہ، تو کیا اس بندے کی جو اپنی بیوی ہے وہ حرام ہو جائے گی؟ فقال انه لا يحرم الحلال الحرام، تو امام نے کیا فرمایا کہ حلال کو حرام کام حرام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگلی روایتیں چلیں کہ فی رجل زنا بام امرأتہ، کہ ایک بندے نے اپنی جو ہے وہ بیوی کی ماں کے ساتھ زنا کیا، تو آگے کیا فرمایا کہ فقال لا يحرم ذلك علیہ امرأتہ، یہ چیز جو ہے وہ اس کی بیوی کو اس کے اوپر حرام نہیں کرتی. ثم قال، پھر دوبارہ امام نے فرمایا کہ ما حرم حرام قط حلالا، کہ کوئی بھی جو حرام کام ہے وہ کسی حلال کو کیا حرام نہیں کرتا. اسی طریقے سے یہ پورا باب ہے اور ساری کی ساری روایات ہیں، اور یہ فقط الکافی میں نہیں ہے. یعنی آپ یہ سافٹ ویئر میں سرچ میں آپ لگائیں وہ جملہ فجر بأمتہا کا، یہ جو یہاں پہ میں نے لگایا، الکافی میں چلے جائیں، استبصار میں چلے جائیں، تہذیب الاحکام میں چلے جائیں، عوالی الیالی میں چلے جائیں، وسائل الشیعہ میں چلے جائیں، بحار الانوار میں چلے جائیں، مرآت العقول میں، ملاذ الاخبار میں، حدائق ناظرہ، جواہر الکلام، جتنی کتابیں ہیں سب کے اندر یہ پوری روایات کے باب ہیں، اور سینکڑوں روایات کیا ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں. جب سینکڑوں یہ روایات کیا لکھی ہوئی ہیں، تو اب یہ لوگ توضیح المسائل کے جس مسئلے کو کیا کہہ رہے ہیں، جس مسئلے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی توبہ توبہ یہ جو ہے نا غلط بات ہو رہی ہے، وہ اپنے مزاج کے مطابق کہہ رہے ہیں، روایات کو انہوں نے پڑھی نہیں ہے. اگر یہ لوگ روایات کو پڑھتے تو یہ جو مسئلہ سید سستانی نے لکھا ہے یہ بالکل کیا ہے جی، روایت کا کیا ہے، خلاصہ ہے. ہاں بالکل خلاصہ ہے. یہ جڑا ہے تساں کام کیتی بیٹھے ہو، تھوڑا متحد کیتی بیٹھا ہے، اور باقی جڑا ہے نا باقی کہہ رہا ہے یعنی اس دے وچ پھپھی اچھا یہ کہہ رہے ہیں توڑا کام کیتی ہوئے اس آگے جی مطلب پھپھی دی دھی نال نکاح ہے تا پھپھی نال ہی رکھ سکتا ہے. میرے سستانی کا فتوی ہے. اس کی شرح آپ نے سنی ہے کہ اگر جی لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیا تو پھپھی کے ساتھ بھی وہ رکھ سکتا ہے. یہ سید ثانی کا فتوی ہے، رکھ سکتا ہے. یہ سید ثانی لکھا ہے. عجیب، یعنی خود اپنی شرح کر رہے ہیں. یعنی ان لوگوں کو اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ مکتب تشیع کا بچہ جانتا ہے کہ پھپھی کے ساتھ بیوی کی جو ہے وہ والدہ کے ساتھ زنا کرنا حرام ہوتا ہے، اور فقیہ کو انہوں نے اتنا غیر گزرا سمجھا ہے کہ جو ہے فقیہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زنا کیا حلال ہو گیا، یہ تعلقات کیا ہے زنا رکھ سکتا ہے. یعنی یہ وہی بات آج اس ہوگی بابے کو منا کے رہیں گے کہ صاحب. وہ جو بابا جی کہہ رہے ہیں نا کہ میں تو اتنے عرصہ ہو گیا ان کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، اب وہ منا کے رہیں گے بابا جی کو. ان لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں، یہی روایت جو مسئلہ لکھا ہوا ہے نا توضیح المسائل کا، یہی ہم ان کو روایت دے دیتے ہیں. پوری کی روایت میں یہی بات لکھی ہوئی ہے. یہ اس کے اوپر کیا لعنت بھیجیں گے کیا؟ ٹھیک ہے. یعنی یہ لوگ کیا ہے اپنی عقل کے مطابق دین کو بناتے ہیں. ابھی آگے وہ اس کلپ میں ہے، اس کلپ میں وہ بندہ کہتا ہے کہ جو بندہ زنا کر لے نا اس کی
बीवी की माँ के साथ, तो वो मुसलमान ही नहीं रहता, वो काफिर हो जाता है। जब मुसलमान ही नहीं रहा तो उसका निकाह कैसे रहेगा? ये अपना इस्तेदलाल इसका सुनो आगे। वो इस्तेदलाल जो रवायत मासूम से हट के है। रवायत मासूम में इमाम क्या फरमा रहे हैं कि अगर माँ के साथ जिना किया शादी के बाद तो वो क्या है, लड़की हराम नहीं होती। और आगे इमाम कह रहे हैं कि हराम कभी हलाल को हराम नहीं करता। और ये बंदा क्या कह रहा है कि मुड़ वो क्या है, वो क्या कहते हैं पंजाबी में कि वो मुसलमान कैसे रहेगा? जब मुसलमान नहीं रहेगा तो वो मुसलमान किंज रह सकता माँ है? से हलाल कैसे कह सकते हैं? जी जी जी, मुड़ मुसलमान किंज हाँ, रह ये सकता यानी इस्तेदलाल। इसको क्या कहते हैं? कयास कहते हैं। इससे क्या कहते हैं? जाती राय कहते हैं। और फुकहा जो रवायत के मुताबिक चलते हैं उसके ऊपर उसको आप कैसे जाती राय कह सकते हैं?